بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. فروغ مرثیہ کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر اصغر مہدی رضوی اور ڈاکٹر تقی عابدی حاضر خدمت ہیں. پچھلے پروگرام میں تذکرہ ہوا جوش ملی آبادی کا، نجم افندی کا، جمیل مظہری کا، سید آل رضا کا. اس پروگرام کی ابتدا جوش کے مرثیے حسین اور انقلاب سے اور اس کے 2 یا 3 بند سے کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب نے پچھلے پروگرام میں ہمیں کافی بند حسین اور انقلاب سے بھی سنائے اور فتح مبین سے بھی سنائے، مگر دیکھیے کہ جوش اس مرثیے کو انقلاب اور حسین کو کس طرح سے مماثل کر رہے ہیں کہ اے دوستوں فرات کے پانی کا واسطہ، بے شک بے شک، آل نبی کی تشنہ دہانی کا واسطہ، شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ، اکبر کی ناتمام جوانی کا واسطہ، بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، ہاں تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو. بے شک، واہ. یعنی انقلاب اور انقلاب کو حسین علیہ السلام سے جوڑنا اور پھر پیغام دینا کہ وہ کربلا اس وقت کی آج کی کربلا سے اگر نبٹنا ہے تو کردار حسینی پر عمل کرو، یہ جوش ہی کہہ سکتے ہیں واقع میں. جی ڈاکٹر صاحب. یقیناً اس کے ابھی آپ نے جوش کا ذکر کر کر ایک نیا جو جدید طرز مرثیے میں آیا. کلاسک مرثیے کے بعد، انیس اور دبیر کے بعد مرثیے میں ایک نئی جہت پیدا کرنا. یہ اور چیز ہے کہ میر انیس کے خود نواسے نے، پیارے صاحب رشید نے مرثیے میں بہاریہ، مرثیے میں ساقی نامہ، مرثیے میں وہ جو نصیریت کے خیالات کو سلاموں میں پیش کرنے کی چیزیں کی تھیں، لیکن جس جہت کو جوش نے بڑھایا کہ آج ایسا معلوم ہوتا ہے 80-90 سال پہلے لکھے ہوئے شعر مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار، بہت بہترین، اس 20ویں صدی میں ہے پھر طرفہ انتشار، پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہریار، پھر کربلائے نو سے ہے نوع بشر دوچار، اے زندگی جلال شہ مشرقین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے. آج جو دنیا میں بخلی ہے، آج جو دنیا میں ناانصافی ہے، آج جو دنیا کو استوار کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہیں، ان کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے، وہ یہ کہ حسین اور حسینیت کے پیغام کو لے کے آ کے چلیں. اور حسینی اور حسینیت کا پیغام آپ کو ملے گا صرف مرثیوں میں، اس وجہ سے کیونکہ وہ روشنی، جیسے خود جوش نے کہا تھا، طب انسانی کو دے سکتا نہیں وہ جو روشنی، نوع انسانی کا آغا وہ نہیں بنتا کبھی، آدمی کو جو غذا دیتا نہیں اخلاص کی، امتوں کا مقتدا بنتا نہیں وہ آدمی. تو آج مرثیہ ہے جو ذہن انسان کو آگے بڑھا رہا ہے. آج 21ویں صدی میں، آج کے پرآشوب دور میں، آج جہاں پر احترام انسان نہیں ہے، آج جہاں پر حقوق انسان نہیں ہے، آج جہاں پر لوگ مقام انسان کو نہیں پہنچ سکتے، آج جو ذہن پوری طریقے سے پیچھے اور بیکورڈ جا رہا ہے، تو قبلہ گاہ اس شخص کو انسان بنا سکتا نہیں جو بشر کے ذہن کو آگے بڑھا سکتا نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جوش نے بتایا کہ بدلے کی رسم دین وفا میں حرام ہے، احسان ایک شریف ترین انتقام ہے. تو یہ جو دشمن کی سمت ایک ذرا مسکرا کے دیکھ، اس حرب لطیف کو بھی آزما کے دیکھ، یہ تمہیں صرف مرثیے سے حاصل ہوگی. یہ معلوم ہوگا اس وجہ سے کہ یہ تخت و تاج سب جو فیض نے کہا ہے لوٹے جائیں گے. میں عرض کر رہا ہوں کہ 21ویں صدی میں، 20ویں صدی میں لوگ جانتے ہیں کہ فیض نے ایک 6 شعر کی فارسی میں نعت بھی کہی ہے جو نسخہ وفا کے آخر میں ملے گی، لیکن فیض نے ایک 72 مصروں کا مرثیہ بھی کہا ہے. اس کا ایک شعر سنیے، جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئی ہے. فیض احمد فیض، کیا بات، جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئی ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دی ہے. اور جوش نے کہا تھا کربلا تخت
تاج کو برداشت نہیں کر سکتی، تاج کو کربلا برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا بہر حق در خاک و خون غلطی داس، پس بنائے لا الہ گردی داس۔ یعنی حسین نے بنائے لا الہ کی بنیاد اس وجہ سے رکھی ہے کہ وہ آپ کے جو ہے یہ سب مرثیوں ہی کا فلو ہے، یہ صرف مرثیے ہی جاری ہیں۔ ورما نے کہا تھا یہ غلط ہے کہ مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین۔ ماتھر لکھنوی یہ اہل حنوت یہ ہندو شاعر کہتا ہے یہ غلط ہے کہ مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، ہر دکھے دل کے زمانے میں سہارے ہیں حسین۔ کیا بات! اس نبی زادے کی قربانی تھی ایسی ورما، آج ہندو بھی یہ کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین۔ کیا آج ہندو بھی یہ کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین۔ اسی لیے تو فیض نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جوش نے کہا تھا، اسی لیے تو جوش نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو ادھر سے کراچی سے آل رضا نے آواز دی تھی، ایک فخر سا محسوس ہمیں ہوتا ہے جب کوئی بھی کہتا ہے ہمارے ہیں، جب کوئی بھی کہتا ہے ہمارے ہیں حسین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ سلسلہ وہی ہے کہ جو جوش کی پھر شعر یاد آ رہا ہے، وہ شخص میرا دوست نہیں بن سکتا چونٹی پہ بھی رکھتا ہے جو دانستہ قدم۔ تو مرثیہ انسان کو پوری طریقے سے آزادی کی طرف لے جاتا ہے۔ مرثیے کی گفتگو ہم کر رہے ہیں، اور مرثیے کا جو کلاسک اور خدائے سخن ہے جس نے انسانیت کا ترجمہ دیا ہے۔ دیکھیے انسان پورے موجودات کا اشرف المخلوقات ہے، اسی وجہ سے میر انیس نے 2 شعر اپنے میر انیس کے پیش کر رہا ہوں جو سلام میں ہیں۔ اے زمین مجھ کو حقارت سے نہ دیکھ، اے زمین مجھ کو حقارت سے نہ دیکھ، آسماں کا ترے دستار ہوں، یعنی آسماں کا ترے دستار ہوں، میں وہ خلیفۃ المسلمین میں وہ خلیفۃ آپ کے جو ہے زمین ہوں، اللہ نے مجھے زمین پر خلیفۃ فی الارض بنا کر بھیجا ہے، میں تمام اشرف المخلوقات ہوں، میں احسن التقویم ہوں، اے زمین مجھ کو حقارت سے نہ دیکھ، آسماں کا ترے دستار ہوں۔ لیکن میری انا، میری استغنا، میری قناعت ایسی ہے ہر کس و ناقص سے جھکنے کا نہیں، ہمدمو میں تیغ جوہر دار ہوں، یعنی ہمدمو میں تیغ جوہر دار ہوں۔ تو یہ تیغ جوہر دار یہ جو مرثیہ، یعنی جیسا ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مرثیہ، دیکھیے جو شعرا تعالی کرتے ہیں، آپ نے جو ہے ذکر کیا ابھی اور مجھے یاد آ گیا کہ یہ جو کربل کتھا ہے، یہ کربل کتھا جو آپ کے جو ہے 1145 میں لکھی گئی، اور اس میں جو تمام مضامین فضل علی فضلی نے لکھے ہیں اور جس سے ہم ملا محتشم کاشی تک پہنچتے ہیں، اس میں کے علاوہ جو ہمارے مرثیے خانوں نے جو گفتگو کی ہے، یعنی ایسی گفتگو کی ہے جو اپنے فیض محمد و آل محمد سے جو ان کے کلام میں روشنی آئی ہے، جو دعا کی ہے۔ انیس کی دعا چاہتا ہوں کہ میں پڑھوں، جو مناجات ہے کہ مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب، کیا کہنے، شوق مداحی شبیر عطا کر یا رب، سل کے گوہر ہو وہ تقریر عطا کر یا رب، نظم میں رونے کی تاثیر عطا کر یا رب۔ بہت بڑی بات۔ جد و آبا کے سوا اور کی تقلید نہ ہو، لفظ مغلق نہ ہو، گنجلق نہ ہو، تاقید نہ ہو، خلزم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، شمع تصویر پہ گرنے لگے آ کے پتنگ، صاف حیرت زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو دنگ، خون برستا نظر آئے جو دکھاؤں صف جنگ، رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی، بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ یقیناً ان کی جو مناجات تھی، یا دوسری جگہ جو کہتے ہیں یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر،
تو فیض کا مبدا ہے، توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، عقلی میں سخن میرے قلم رو سے نہ جائے۔ اصغر رضوی صاحب، یہ جو دعا میر انیس نے کی یہ پوری مستجاب ہو گئی کہ آج آپ بیٹھے ہوئے آپ فروغ مرثیہ میں میر انیس کے مرثیے لاکھوں لوگوں کو سنا رہے ہیں، یعنی آپ وہی شعر جو میر انیس نے کہا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، عقلی میں سخن میرے قلمرو سے نہ جائے۔ آج کون کہہ سکتا ہے کہ یہ شاعر نے جس طریقے سے بھی گفتگو کی ہے اللہ نے اس کی باغ رکھ لی، اللہ نے اس کی، یہ کمال حاصل ہوتا ہے جب آپ محمد و آل محمد اور اللہ کے فرمان کے اور صراط مستقیم کے اور وہ جادہ جس کی تلقین کی گئی ہے اس پر آپ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے لوگوں نے بھی مانا حالی ہوں کہ دوسرے تمام شعراء نے، اور صحیح ہے، کسی نے تیری طرح سے اے انیس اور اسے سخن کو سنوارا نہیں، اور سبک ہو چلی تھی ترازوئے شعر مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ میری قدر کر اے زمین سخن تجھے بات میں آسماں کر دیا۔ بات میں میر انیس، مجھے میری قدر کر اے زمین سخن تجھے بات میں آسماں کر دیا۔ بات میں پہ کتنا وزن ہے سرکار؟ دیکھیے بات میں پوری چیزیں آتی ہیں، نظم بھی آتی ہے، نثر بھی آتی ہے، خطابت بھی آتی ہے، ہر چیز۔ تو تجھے بات میں آسماں کر دیا، سبک ہو رہی تھی، سبک ہو چلی تھی ترازوئے شعر مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ اب دیکھیے ذرا، بات میں ساری صنف سخن آ گئیں مگر بات کچھ بھی نہیں۔ وہی تو اتنا ایک چھوٹا سا 3 حرف کا ہندی لفظ، اردو لفظ، یعنی اسی لیے تو میر انیس نے کہا تھا زور سے اس کے لیا ہے ہم نے میدان سخن، زور سے اس کے لیا ہے ہم نے میدان سخن، اور نیزہ ہاتھ میں غیرس قلم رکھتے نہیں، کیا کہنے، اور نیزہ ہاتھ میں غیرس قلم رکھتے نہیں، یہ دوات و خامہ ہے ملک فصاحت کا نشاں، کون کہتا ہے کہ ہم طبل و علم رکھتے نہیں؟ کیا بات ہے بھئی، کیا بات، کون کہتا ہے کہ ہم طبل و علم نہیں رکھتے نہیں؟ یہ ہے کس طرح قدر تجھے اپنے سخن کی ہو انیس، کس طرح قدر تجھے اپنے سخن کی ہو انیس، مرتبہ مشک کا آہوئے قطن کیا جانے۔ ہاں، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں یہ بے تحسینوں سے تعریف نہیں چاہتا، ہاں، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں، یعنی کہتے ہیں کہ تعریف کریں خاص تو ہے کام کی تعریف، تعریف کریں خاص تو ہے کام کی تعریف، کب مانتے ہیں اہل سخن عام کی تعریف، کب مانتے ہیں اہل سخن عام کی تعریف۔ اس سے بعد ایک جگہ اور کہتے ہیں گل سے بلبل کی خوش بیانی پوچھو، کس سے؟ گل سے، گل سے بلبل کی خوش بیانی پوچھو، ذی فہم سے لطف نکتہ دانی پوچھو، نافہم سے کب داد سخن لیتا ہوں، دشمن ہو کہ دوست سب کی سن لیتا ہوں۔ اور تو یہ انیس، یہ آپ کے جو ہے اس طریقے سے جو گفتگو کر رہے ہیں، جو شعر کہہ رہے ہیں، یہ بتانے کی ہے کہ یہ پیش میر انیس کو، یہ گلدستہ معنی کو، دیکھیے یہ تو شعر مشہور ہو گیا، گلدستہ معنی کو ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، گلدستہ معنی کو نئے رنگ سے بالکل، یہ شعر سے لوگ واقف نہیں ہیں، کم لوگ واقف ہیں۔ گلدستہ معنی کے ذرا ڈھنگ کو دیکھیں، یہ بھی انیس کا شعر ہے، گلدستہ معنی کو ذرا ڈھنگ سے دیکھیں، ذرا ڈھنگ سے دیکھیں، بندش کو، نزاکت کو، نئے رنگ کو دیکھیں، کیا کہنا، یعنی میری بندش دیکھو، کیا کہنا، گلدستہ معنی کو ذرا ڈھنگ سے دیکھیں، بندش کو، نزاکت کو نئے رنگ سے دیکھیں۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے جلسہ نہیں، مظلوم کی یہ بزم عزا ہے، کیا کہنے سرکار، جلسہ نہیں، کیا مظلوم کی یہ بزم عزا ہے، یہاں رونے کی لذت ہے، رلانے کا مزہ ہے، کیا کہنے، یہاں رونے کی لذت ہے، رلانے کی مزہ ہے۔ اور کہتے ہیں تھے کتنے لئیں خوف سے، دیکھیے یہ لڑائی میں کس طریقے سے تشبیہ دیتے ہیں، مچھلی کے بدن پر جو وہ ہوتا ہے، یہ حسن تعلیل ہے اس صنعت، یعنی جو پلک ہوتے ہیں، پلک ایسا معلوم ہوتا ہے مچھلی جو ہے آپ کے زرہ پہنی ہوئی ہے، بالکل، میر انیس کہتے ہیں
کہ تھے کتنے لئیں خوف سے بے ہوش زمیں پر، امام حسین کی تلوار چل رہی ہے، تھے کتنے لئیں خوف سے بے ہوش زمیں پر، مچھلی سے تڑپتے تھے زیرہ پوش زمیں پر، مچھلی سے تڑپتے تھے ذرا مچھلی سے تڑپتے تھے زیرہ پوش زمیں پر. اور اس کے بعد سے آپ کے جو یہ کہتے ہیں کہ یعنی کس طریقے سے تلوار کی تعریف کرتے ہیں، اشراف کا بناؤ رئیسوں کی شان ہے، شاہوں کی آبرو ہے سپاہی کی جان ہے. کیا کہنے میں. اور ایک شعر دیکھیے تلوار پر، ٹھنڈا اور گرم، محاورہ ہے نا ٹھنڈا کرنا. جی ہاں جی ہاں. کہتی تھی تیغ مجھ سے کہاں بچ کے جائے گا. آہا آہا امام حسین کی تیغ ہے، تلوار ہے، ذوالفقار کہہ رہی ہے، کہتی تھی تیغ مجھ سے کہاں بچ کے جائے گا، ٹھنڈا کروں گی میں تو جہنم جلائے گا، ٹھنڈا کروں گی میں ٹھنڈا کروں گی میں تو جہنم جلائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں نہر رواں ہیں فیض شہ مشرقین کی، پیاسو پیو سبیل ہے نظر حسین کی، یہ سبیل ہے جو رہ رہی ہے. تو یہ جو کہنے والا ہے اس کے الفاظ، یہ خدائے سخن ہے جس نے کس طریقے سے بتایا ہے کہ مرثیہ اپنی جگہ، لیکن مرثیہ پوری طریقے سے ایک خوبصورت، یوں سمجھیے کہ اردو ادب کی نظم کا ایک نمک خانے، میرنیس کہتے ہیں نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، ناطقیں بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں نے بعض وقت یہ کہہ دیا ہے کہ یہ مرثیہ میر صاحب نے اپنے بیٹے سلیس کو لکھ کر دیا تھا. یہ غلط بات ہے، اس وجہ سے کہ میر صاحب خود پانچویں پشت ہیں، یعنی میر صاحب پانچویں پشت ہیں. میر صاحب کے والد جو مستحسن خلیق ہیں وہ چوتھی پشت ہیں، اور میر صاحب کے جو دادا ہیں میر حسن وہ تیسری پشت ہیں، اور میر صاحب کے جو پردادا زاہک ہیں وہ دوسری پشت ہیں، اور میر صاحب کے جو جد ہیں میر امامی وہ فارسی مرثیہ نگار پہلے شخص ہیں. تو میر انیس پانچویں پشت میں ہے. اسی وجہ سے نفیس کے بیٹے نے یعنی پوتے نے، دولہا صاحب نے کہا ایک میں جام سے ہوں سیر میرا طور نہیں. سنیے، ایک میں جام سے ہوں سیر میرا طور نہیں، 7 پشتوں کا سرابی ہوں کوئی اور نہیں. تو جب پوتا 7 پشت کہہ رہا ہے تو دادا 5ویں پشت ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ میر صاحب 5ویں پشت میں ہیں، اور اسی 5ویں پشت کو اسی وجہ سے کہا ہے کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. آج ہم خوش نصیب ہیں کہ کس طریقے سے میر صاحب نے ہر ایک مسئلے کو، دیکھیے ہر ایک مرثیے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہیں پر گرمی کا ذکر ہے تو میر صاحب ایسے ایسے الفاظ ڈالتے ہیں، اور جذبات نگاری تو کمال کی میر صاحب کے پاس ہوتی ہے. جب نگاری آپ کے وہ ہر قسم کی، جب حضرت صغرا کو مدینے میں چھوڑ کر کربلا کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ جو امام حسین کی منجلی بیٹی یہ زار و خطار روتی ہے، بیمار ہے، امام نہیں لے جانا چاہتے کیونکہ مشیت کردگار ہے، اور اس کے علاوہ جانتے ہیں کہ یہ جو صعوبتیں جو مشکلات سفر کی ہیں اس میں جانبر نہیں ہو سکے گی، تو مناتے ہیں کہ بیٹی رہ جا. لیکن انیس نے یہاں پر صغرا کی طرف سے جو جذبات نگاری کی ہے اس کے کچھ شعر سن لیجئے کہ صغرا نے کہا کھانے سے خود ہے مجھے انکار، پانی جو کہیں راہ میں مانگوں تو گنہگار، کچھ بھوک کا شکوہ نہیں کرنے کی یہ بیمار، تبرید فقط آپ کا ہے شربت دیدار، گرمی میں بھی راحت سے گزر جائے گی بابا، آئے گا پسینہ تب اتر جائے گی بابا، آئے گا پسینہ تب اتر جائے گی بابا، کیا تاب اگر منہ سے کہوں درد ہے سر میں، افتک نہ کروں بھڑ کے اگر آگ جگر میں، بھولے سے بھی شب کو نہ کراہوں گی سفر میں، قربان گئی چھوڑ نہ جاؤ مجھے گھر میں، ہو جانا خفا راہ میں گر روئے گی صغرا، یا نیند کب آتی ہے جو وہاں سوئے گی صغرا، وہ بات نہ ہوئے گی جو بے چین ہو مادر،
ہر صبح میں پی لوں گی دوا آپ بنا کر، دن بھر میری گودی میں رہیں گے علی اصغر، لونڈی ہوں سکینہ کی نہ سمجھو مجھے دختر، لونڈی ہوں سکینہ کی نہ سمجھو مجھے، میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی بیٹی ہے کہہ رہی ہے کہ فضا کی کنیز کی سواری میں بٹھا دو۔ تو آپ نے دیکھا کہ میر انیس جذبات نگاری کا شہنشاہ ہے، دلوں کے تاڑوں کو چھیڑ دیتا ہے۔ ایک بیٹی جو ہر طریقے سے کوشش یہ کر رہی ہے کہ باپ ساتھ لے جائے، کتنی اس میں اصلیت ہے، کتنی اس میں حقیقت ہے۔ کیا ایسی نظمیں جو جذبات سے لبریز ہوں، اس کو ہم اگر اپنے اردو ادب میں شامل نہ کریں تو نظم میں تاثیر کی کمی رہ جائے گی۔ نظم میں تو ضرورت یہ ہے کہ مرثیے کو ہر ایک اسٹیج پر، ہر ایک طبقے کے لیے، ہر ایک، یعنی وہ کنڈر گارڈن ہو، وہ تہتانوی مدرسہ ہو، وہ آپ کے کیا کہتے ہیں کالج ہو، وہ پی ایچ ڈی ہو، یعنی مرثیے میں وہ تمام آپ کے لیول، وہ تمام مسائل، وہ تمام یعنی ادبی لحاظ سے قدریں موجود ہیں جو انسان کی ذہنیت کو اس عمر کے ساتھ اس کو پوری طریقے سے نمو دے سکتی ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ مرثیے کو بھی نصاب میں رکھا جائے تاکہ پوری طریقے سے اسلام کا جو یہ امن اور شانتی کا جو راستہ ہے، جو انسانیت کی گفتار کا جو مسئلہ ہے وہ پیش ہو سکے۔ اور یہ نہ صرف آپ کے انیس کے ساتھ ہے، آپ نے ذکر کیا نسیم امروہی کے آپ کے دادا کا، شمیم امروہی صاحب کا۔ شمیم امروہی صاحب نہ صرف آپ کے کیا کہتے ہیں بہترین مرثیے لکھتے تھے، بلکہ سلام ان کے، اور ایسے ایسے سلام ہیں کہ ایک سلام کے 3-4 شعر سناتا ہوں کہ اس میں دیکھیے کہ کتنا مشکل سلام ہے کہ 5 چیزوں کا ذکر ہر جگہ آپ کے مصرع ثانی میں کیا ہے۔ سلامی جاں گزا ہے رنج و غم خاصان داور کا، کیا کہنا، خلق سبتین کا، زہرا کا، حیدر کا، پیمبر کا، علی کی تیغ کے دم سے ہوا ہر مارے کا فیصل، علی کی تیغ کے دم سے ہوا ہر مارے کا فیصل، احد کا، بدر کا، صفین کا، خندق کا، خیبر کا۔ کیا کہنا، یہ 5 سورے اے دل پنجتن کی شان میں آئے، یہ 5 سورے اے دل پنجتن کی شان میں آئے، قمر کا، شمس کا، رحمان کا، مریم کا، کوثر کا، نشان مٹا کے وفاداری میں کیسا نام نکلا ہے، زہیرو، مسلمو، وہبو، حبیبو، حورو، صفدر کا، غلام پنجتن کو، کیا خوبصورت شعر ہے، غلام پنجتن کو ڈر نہیں ان 5 چیزوں کا، کیا کہنا، غلام پنجتن کو ڈر نہیں ان 5 چیزوں کا، اجل کا، جانکنی کا، قبر کا، برزخ کا، محشر کا۔ کیا کہنا سرکار، غلام پنجتن کو ڈر نہیں ان 5 چیزوں کا، کیا کہنا، اجل کا، جانکنی کا، قبر کا، برزخ کا، محشر کا، اور ملا ہے رونے والوں کو ثواب آہ کا، کیا کا، صلاۃ و صوم کا، خمس و زکوٰۃ و حج اکبر کا، کیا کہنا، صلاۃ و صوم کا، خمس و زکوٰۃ و خمس و زکوٰۃ و حج اکبر کا، برابر زخم پر ہے زخم شے کے جسم اطہر پر، تبر کا، تیر کا، تلوار کا، نیزے کا، خنجر کا، کیا کہنا، تبر کا، تیر کا، تلوار کا، نیزے کا، خنجر کا، سکینہ لے گئی یہ 5 داغ اس باغ عالم سے، سکینہ لے گئی یہ 5 داغ اس باغ عالم سے، تماچوں کا، رسن کا، باپ کا، سقے کا، گوہر کا، تماچوں کا، رسن کا، باپ کا، سقے کا، گوہر کا، تب ہجرا میں جلنے کو چراغ رہ گیا باقی، نبی و فاطمہ کا، حیدر و شبیر و شبر کا، اور شمیم اس کلمہ وحدت کا ہر دم دھیان رکھنا ہے، شمیم اس کلمہ وحدت کا ہر دم دھیان رکھتا ہے، میں بندہ 1 کا، 2 3 کا، 2 3 5 پنجتن، بالکل، میں بندہ 1 کا، 2 3 کا، اور 9 71 کا، تو 9 اور 3 اور 4 ملا کے 14 معصومین ہوتے ہیں،
12 امام ہوتے ہیں، پنجتن ہوتے ہیں، اور آپ کے 72 شہید۔ شمیم اس کلمہ وحدت کا ہر دم دھیان رکھتا ہے، میں بندہ 1 کا 2 3 اور 9 کا 71 کا۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب۔ اور یہاں پہ میں جب جذبات نگاری کی بات ہو رہی تو خیال آیا کہ ایک مرثیے میں میر انیس نے جب جناب عباس ان سے اجازت طلب کر رہے ہیں تو ایک طرح سے بھائی اور بیٹے کا جو انہوں نے مقابلہ کیا ہے کہ کس کو پہلے بھیجا جائے، اس کے 1-2 بند میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ اصل میں اندازہ ہوتا ہے کہ مرثیہ آپ کو نہ صرف انسانی اقدار کی جو ہے وہ سکھلا رہا ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی بتلا رہا ہے کہ رشتوں کی اہمیت کیا ہے۔ بے شک۔ تو ملاحظہ ہو کہ حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ جلدی ہے اس لیے مجھے یا سرور زماں، واہ ہتھیار سج رہے ہیں ادھر اکبر جواں، واہ ابرو پبل ہے غیظ سے اور اشک ہیں رواں، واہ صدمہ یہ ہے کہ مر گیا قاسم سا رتبداں، واہ کہتے ہیں گو ہجوم ہے ساری خدائی کا، ہم ظالموں سے لیں گے عوض اپنے بھائی کا۔ اچھا یہ تو حضرت عباس کہہ رہے ہیں۔ اب جناب امام حسین کہتے ہیں کہ بھئی دانستہ ہاتھ بھائی سے دھوتا نہیں کوئی، اچھا ہے، دولت کو عمر بھر کی ڈبوتا نہیں کوئی، دل سوز بھائی سا کبھی ہوتا نہیں کوئی، واہ جان اپنی جان بوجھ کے کھوتا نہیں کوئی، واہ۔ بھائی چھٹ جائیں سب مگر تمہیں چھوڑا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنے بازو کو توڑا نہ جائے گا۔ اور یہ بند تو یہ کہیے کہ اختتام ہے، قلم توڑ دیا ہے۔ اب سنیے کہ کیا غم جو توڑ جائیں گے اکبر پدر کی آس، اللہ اکبر، سجاد اور اصغر مہرو تو ہوں گے پاس، واہ سجاد اور اصغر مہرو تو ہوں گے پاس، اور صدمہ یہی ہے رنج یہی ہے یہی ہراس، واہ بھائی کہاں ملے گا، بھائی کہاں ملے گا، بھائی کہاں ملے گا، ہوئی آپ سے جو یاس، واہ کیا لطف زیست گھٹ گیا جب زور ہاتھ کا، بازو قوی رہے تو مزہ ہے حیات کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقع میں یہ دیکھیے آپ کے جو اندازہ ہے، بس آخری میں یہ چاہتا ہوں کہ عشق خدا یا یاد خدا، کیونکہ یہ جو طفلی میں امام حسین نے جو وعدہ کیا تھا اس پر بھی ہم آپ کے جو ہے سن لیں کہ عرفان، اور کہتے ہیں بیٹھوں تہ شمشیر یہ مرضی خدا ہے، کیا کہنا، اے عاشق صادق دم تسلیم و رضا ہے، کیا کہنا، آئی یہ ندا پردے قدرت سے قضا را، اکبر تمہیں پیارا ہے کہ اللہ ہے پیارا، چھٹپن سے جو دعوی محبت ہے ہمارا، فرزند کے مردے سے کرب جلد کنارہ، فرزند کے مردے سے کرب جلد کنارہ، میں وصل کا مشتاق ہوں مت دیر ذرا کر، اصغر ابھی باقی ہے سو اس کو بھی فدا کر۔ اور جب اصغر کو فدا کر دیتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں تو ہی ہے شاہ شہنشاہوں کا اے بار خدا، ہیں برابر تیری سرکار میں سب شاہ و گدا، خاطر عاشق جانباز ہے البتہ سوا، اے خوشا حال ہوا مجھ سے تیرا عشق ادا، حلق پر تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے، حلق پر تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے، لب پہ ہو نام تیرا دل میں تیری یاد رہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہترین پروگرام ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ قبول کرے۔ انشاءاللہ فروغ مرثیہ کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر جلد حاضر ہوں گے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔